اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو مشہور و معروف ہے آیت الکرسی کے نام سے، وہ آج خطبہ تمہید میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انتہائی خوبصورت، اعلیٰ، حسین اور جمیل کلام تلاوت کیا گیا، اس کا انتہائی پیارا مفہوم اس طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے بجز اس کے۔ الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم بالذات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بھلا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے مستقبل میں ہے، جو ان کے ماضی میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے یہ لوگ کچھ بھی نہیں جان سکتے سوائے اس علم کے جو اللہ خود ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمان و زمین پر محیط ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی۔ وہو العلی العظیم، اور بہت بالا اور بہت عظیم ذات ہے وہ۔ یہ مختصر مفہوم ہے، اور اب اس کی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کائنات کا جوہر، اصل، ایسنس، مرکز، مصدر اور پیوٹ، نور السماوات والارض، مقصود ذات، مقصود کائنات، خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ جو اس میں ذات ہے، وہ لفظ اللہ، اس کی تشریحات کے بارے میں بھی علماء نے یہ بتایا کہ الالہ یہ لفظ ہے، اور الالہ کا مطلب ہے خاص معبود اور منفرد معبود، اکیلا معبود، اور اتنا خوبصورت اسم کہ اگر جزو اول، حرف اول اس نام کا الف ہٹا دیا جائے
تو باقی للہ بچتا ہے اور پھر مفہوم مکمل رہتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر حرف ثانی لام ہٹا دیا جائے تو باقی لہو اور مفہوم پھر مکمل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر اگلا لام حرف ثالث وہ بھی مٹا دیا جائے تو پھر ہو، جو بذات خود اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو جس طرح سے وہ ذات منفرد، اسی طرح سے اس کا یہ اسم ذات منفرد، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے، ایک تو ذات اور پھر وہ مرجع صفات اور اس کی ایک ایک صفت اپنی جگہ پہ کامل، اور کوئی بھی ایسا نام نہیں جو اس میں بامسمى نہ ہو کہ وہ رحیم کے نام سے کہلائے اور اس کی رحمتیں پھیلی ہوئی نہ ہوں، وہ رؤوف کہلائے اور اس کا جو لطف ہے، اس کی شفقت ہمیں کائنات میں نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نام ہے وہ صفت پر مبنی ہے، اور صفت جو ہے وہ حقیقی ہے، اور اس کائنات میں ہر طرف ہمیں اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے مظاہر اور اللہ کی قدرتوں کے جلوے ہر سو نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس نے ارشاد فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں میری پہچان نظر آئے گی، میرا تعارف نظر آئے گا، میرا عرفان نظر آئے گا۔ یہ تو نظر آنے کی بات ہے، اور جو کچھ نظر آتا ہے وہ حواس خمسہ، جو محسوس ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کا محتاج، اور جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات ہیں، اور ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہمارے حواس ہی ہوتے ہیں، اور حواس کے ذریعے ہم رسائی اللہ کی صفات تک ہی پا سکتے ہیں۔ اس کی ذات جو ہے وہ ہمارے حواس سے بھی بلند ہے، بالا تر ہے، اعلیٰ ہے، ماورا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے حواس کے ذریعے ہم اس کی صفات کو تو سمجھنے کی سائش کر سکتے ہیں، لیکن قطعاً کبھی بھی ہم اپنے حواس کے ذریعے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا و مولا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ اصول دیا کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی ذات اللہ، کہ اللہ کی قدرتوں پر تو غور و فکر کیا کرو، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں مت غور و فکر کیا کرو، مت سوچا کرو۔ اس لیے نہیں کہ وہ ذات کوئی معاذ اللہ غیر حقیقی ذات ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارا جو مرکز شعور ہے، جو ہمارے حواس ہیں، ہمارا شعور و لاشعور، ہماری فہم و فراست اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک رسائی پا سکے۔ اللہ کیا ہے؟ جب ہم تعارف کروائیں گے تو وہ ہماری محدود عقل کے تابع ہو جائے گا، اور ہماری جو مجبوریاں ہیں وہ محدودیت بن کے رستے میں حائل ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کا جو اصلی تعارف ہے وہی اعلیٰ تعارف ہے جو اس نے خود کروایا اور جا بجا قرآن مجید میں کروایا، اور وہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر صرف یہی تعارف لے کے چل پڑیں تو پھر یہاں سے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس لیے وہ تعارف لیتے ہیں جو اس مقام پر اللہ نے اپنا کروایا،
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لا الہ الا ہو۔ اللہ مبتدا اور خبر یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور ہو سے مراد چونکہ اللہ ہے اس لیے اس جملے کا مفہوم وہی ہوا جو کلمہ طیبہ کے جزو اول کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ دو اجزاء ہیں اس کے، پہلا نفی اور پھر اثبات، اور ہر انقلاب جو رونما ہونا چاہے اس کے لیے یہی راستہ موجود ہے کہ پہلے نفی پھر اثبات۔ کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہیں، عمارت تو اوپر کی طرف بڑھتی ہے لیکن معمار جو ہے وہ پہلے نیچے کی طرف روانہ ہوتا ہے، بنیادیں کھود رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو پہلے موجود ہے اس کو ختم کرو، غلط کو مٹا دو تاکہ صحیح کے لیے جگہ بن سکے۔ اور شاعر نے کہا نئے کعبے کی بنیادوں سے پوچھو، نئے کعبے کی بنیادوں سے پوچھو، پرانے بت کدے کیوں ڈھا رہا ہوں۔ تو جو غلط بن گیا ہے اس کو توڑ دو تاکہ ٹھیک کے لیے جگہ بن سکے۔ یہ پہلے تخریب ہے اور پھر تعمیر ہے، پہلے نفی ہے اور پھر اثبات ہے۔ اور یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ سلیقہ ہمیں سکھایا گیا کہ پہلے لا الہ اور پھر الا اللہ، دل کو ہر مجاز باطل سے خالی کیا تاکہ حق جو ہے وہ اس کا مسکن بن سکے۔ غفلت کے خار ہوش کے تیشے سے کاٹ کر گلشن بنا کے دل کو تمہارا مکان کیا۔ اب تخریب پہلے ہے اور تعمیر بعد میں ہے، نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے، لیکن جب تک یہ دونوں باتیں باہم جمع نہ ہو جائیں بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر نفی ہو اور اثبات نہ ہو تو یہ تباہی ہے، تخریب ہو اور تعمیر نہ ہو تو یہ عذاب ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے علامہ اقبال نے یہ فرمایا لا و الا ساز و برگے امتاں، کہ لا اور الا، لا الہ اور الا اللہ، لا و الا ساز و برگے امتاں، یہ امتوں کی نشو و نما کا باعث ہے، امتوں کے چمن میں بہار لانے والا فارمولہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں نفی بے اسباب مرگ امتاں، کہ ایسی نفی جس میں اثبات نہ ہو وہ امتوں کی نشو و نما نہیں بلکہ امتوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یعنی لا الہ تو کہہ دیا اور الا اللہ کہنے کی نوبت نہیں آئی تو یہ نامکمل اقرار ہے
نامکمل فارمولہ ہے، اور یہ تعمیر نہیں بلکہ تخریب ہی تخریب ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک عملی زندگی سے مثال نہ دوں، اور مثال ہر طرف پھیلی ہوئی مثالیں ہیں، بہت بڑی مثال کہ ہم آج مسلمان نفی کر رہے ہیں کہ باطل کا نظام غلط ہے، یورپ والے غلط سوچتے ہیں، امریکہ کی فلسفی ہم نہیں مانتے، کیپٹلزم کا ہم انکار کر رہے ہیں، سوشلزم جو ہے وہ اس میں فلاں فلاں غلطیاں ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، یہ تخریب کا عمل ہے، یہ لا الہ کا عمل ہے۔ جب اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت کس کی ہے؟ الا اللہ کہنے کی کہ یہ سارا کچھ غلط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام، جو قرآن آیا وہ ٹھیک ہے، وہ اصلی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انکار تو موجود ہے، اقرار کا نقشہ نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ ممالک مسلمانوں کے کم از کم ایک ہی ایسا ہوتا کہ جس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے کہ یہ تو غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ یعنی نفی موجود ہے اور اس بات موجود نہیں ہے، اور نفی بے اس بات مرگ امتا۔ اب حکیم نے جو نسخہ بتایا ہے وہ اس کے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں کہ نفی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس بات نہیں کر رہے، ہم ابطال تو کر رہے ہیں باطل کا لیکن حق جو ہے اس کا اس بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تو بیرونی حکومتیں ہیں، اسی طرح اندرونی حکومتیں کہ دل کو خالی کیا، یہ نفی ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اس لیے جب اس کو خالی کیا تو اس کو بن جانے دو اللہ کا عرش، اور جب یہ اللہ کا عرش بنے گا تو لا الہ الا اللہ پھر تک مکمل ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ ایک لفظ ہے عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اگر اس میں فاعل لیں تو عابد، عبد اور عابد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر اس کا متضاد ڈھونڈیں تو معبود، معبود کا لفظ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، ہر چند کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عابد کا لفظ قرآنی لفظ ہے اور معبود کا لفظ غیر قرآنی لفظ ہے۔ معبود کے لیے اللہ نے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا وہ الہ کا لفظ ہے۔ الہ اور معبود میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ عبادت بعض اوقات ایک رسم بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے آگے ویسے رواج ہو سر جھکانے کا، جیسے ہندو بت کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یہ جو رسم ہے یہ غلط رسم ہے، بندگی غیر اہل کی جا رہی ہے۔ اب یہاں جو بت ہے وہ اگر صرف سجدہ کرواتا ہے تو وہ معبود ہے، اگر وہ حکم دینے اور حکم منوانے کا اہل ہے تو پھر الہ ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے
جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے. جیسے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب یہ معبود کیسے بنایا؟ خواہش کا بت بنا کے سامنے رکھ کے پوجا نہیں کی، بلکہ خواہش جو جو کہتی رہی یہ کرتا رہا، خواہش کی پیروی کرتا رہا، خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. خواہش حکم دیتی ہے اور یہ مانتا چلا جاتا ہے. تو یہ اب پیروی کر رہا ہے، تو جس کی پیروی کی جائے وہ الہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم پہلا سبق یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو خواہش کی پیروی کرے یا کسی اور شے کی پیروی کرے وہ پیروی غلط پیروی ہے. اصلی پیروی، حقیقی پیروی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہے، جس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. بھٹکنے کے کئی طریقے ہیں، بگڑنے کے کئی طریقے ہیں، اور سنورنے کا ایک ہی طریقہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر بگڑنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، تو جس کو چاہو معبود بنا لو، خواہ وہ بندہ ہو، خواہ وہ مظہر فطرت ہو، درخت ہو، جانور ہو، ستارہ ہو، سیارہ ہو، یا انسان کی انا کا بت ہو، انسان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہو، انسان کے باہر کوئی ایسی طاقت ہو کہ وہ حکم کرتی چلی جائے اور بندہ مانتا چلا جائے. تو بگڑنے کے ان گنت راستے ہیں، لیکن سنورنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ حکم دے اور بندہ تسلیم کرے. اس لیے یہ پہلا سبق جو ہمیں سکھایا گیا، اللہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے. زندگی بہت بڑی چیز ہے، اور ان گنت طریقے ہیں اس کو بیان کرنے اور سمجھانے کے. ایک راستہ میں اپناتا ہوں، کارخانے سے چیزیں بن کے نکل رہی ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے. انڈے سے چوزا نکل رہا ہے اور بیج سے درخت نمودار ہو رہا ہے، یہ بھی عوامل ہیں. اب کارخانے سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں پروڈکشن، اور انڈے سے چوزا نکلنا یا بیج سے درخت بننا اس کو کہتے ہیں ریپروڈکشن. پروڈکشن، ریپروڈکشن. پروڈکشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اشیاء جمع کر کے خام مال رکھ دیا، اب اس کو نئی شکل میں ڈالنا ہے. مشینیں چل رہی ہیں، دڑا دڑ یہ کام ہوتا جائے گا، چیزیں بنتی چلی جائیں گی. یہ پروڈکشن ہے. ریپروڈکشن کہ ایک فارمولہ اللہ نے طے کر دیا جو کسی بھی انسان کے بس میں نہ تھا، تو تخلیق کا یہ عمل رواں دواں جاری و ساری موجود ہے. انڈے میں سے چوزے اور بیج میں سے درخت نکلتے چلے جا رہے ہیں. یہ عمل تولید، عمل توارث، یہ ریپروڈکشن ہے. لیکن تخلیق کا عمل اس سے بہت بالا تر عمل ہے کہ عدم سے وجود میں لانا. کچھ بھی نہیں ہے، مشیت نے چاہا کہ یہ ہو جائے، اس نے کن کہا اور وہ چیز ہو گئی. یہ عمل جو ہے یہ تخلیق کا عمل ہے. کریشن اس کو کہتے ہیں، کریشن.
کریشن کا مطلب عدم سے وجود میں لانا. یہ بالا تر تمام چیزوں سے بالا تر یہ عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور پھر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اب مٹی کی اینٹ بنا دینا یہ اور طرح کا عمل ہے. ایک چیز کو دوسری چیز میں ڈال دینا، کپاس کو کپڑے میں تبدیل کرنا یہ اور طرح کا عمل ہے. اور کچھ بھی نہیں کو کچھ ہے میں بدل دینا یہ تخلیق کا عمل. اور جب یہ مخلوق وجود میں آئی تو اس میں ایسے اجزاء رکھ دینا کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ اپنی نسل کو برقرار رکھ سکیں، یہ حیات ہے. حیات زندگی کا نام نہیں ہے. حیات حرکت کا نام ہو تو موٹر سائیکل بھی زندہ ہے. حیات اگر محسوس کرنے کا نام ہو تو تھرمامیٹر بھی زندہ ہے. حیات اگر کچھ دکھانے کا نام ہو اور سوال کا جواب دینے کا نام ہو تو کمپیوٹر بھی زندہ ہے. حیات اگر کچھ بنانے کا نام ہو تو مشین بھی زندہ ہے. لیکن اپنی جیسی زندگی کو وجود میں لانا یہ صرف حیات کا کام ہے، اور یہ اعلیٰ ترین شکل ہے. اللہ ایسی ذات کہ جس نے زندگی کو وجود عطا کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کی ہستی کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم عالم عدم میں تھے، وہ تمہیں عالم وجود میں لے آیا، وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ تو خالق ہونے کو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہاں تو بات آئی ہے زندگی کا خالق خود کہہ رہا ہے کہ میں الحی ہوں، میں زندہ ہوں. اگر اللہ زندہ ہے تو میں بھی زندہ ہوں. تو یہ جب میں کہتا ہوں، جب میرے چھوٹے ذہن میں یہ ادعا بلند ہوتا ہے، یہ دعویٰ میں کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی وضاحت کر دیتے ہیں الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ حی نہیں بلکہ الحی، وہ زندہ ہے اور منفرد زندگی ہے کہ تمہاری زندگی قدم قدم پر سہارے کی محتاج، اور اللہ کی جو زندگی ہے وہ بذات خود پوری کائنات کی زندگیوں کا سہارا ہے. میں اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ نے مجھے زندہ بنا دیا. میری زندگی چل رہی ہے اس لیے کہ اللہ اس کو چلا رہا ہے، اور میری زندگی تب تک ہی ہوگی جب تک اللہ اس کو چلاتا رہے گا. قدم قدم پہ سہارے کی محتاج یہ میری زندگی ہے. اور اللہ کی زندگی جس کو کوئی بھی سہارا درکار نہیں ہے، الصمد، ضرورتوں سے پاک. اللہ تبارک و تعالی الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم بذات، نہ اس کو اپنے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے
اور نہ اور کوئی اس کے سہارے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ قیوم کا مطلب جو خود سہارے سے بے نیاز ہے اور ہر شے کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ قیوم کا مطلب سہارا دینے والا، اور سہارا اس کا پوری کائنات میں دیکھنے والی آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اجرام فلکی کائنات میں پھیلا دیے، کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ستارے، سیارے، الیکٹران، اور پوری کائنات میں اجرام فلکی تمام کے تمام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، سورج کی مجال نہیں کہ وہ بغاوت کرتا ہوا چاند کے رستے میں حائل ہو جائے، ممکن نہیں اس کے لیے، اس لیے کہ سپریم انٹیلیجنس ہے جو ان دونوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ دونوں گردش میں ہیں، اور سائنس بتاتی ہے کہ کوئی بھی شے گردش میں ہو نہیں سکتی جب تک کم از کم دو قوتیں اس پر عمل پیرا نہ ہوں، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس، مرکز مائل قوت اور مرکز گریز قوت۔ ہر شے جب کائنات کی گھوم رہی ہے، دائرے میں گھوم رہی ہے، یہ تو سائنس کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ سائنس کو عام زندگی میں دیکھنا چاہیں تو ایک پتھر سے دھاگا باندھیے اور اس کو اپنے سر کے گرد گھمائیے، وہ گھومتا رہے گا جب تک آپ اس کو قوت دیتے رہیں گے اپنے ہاتھ سے، اور یہ ڈوری جو آپ کے اور اس پتھر کے درمیان واسطہ ہے، جب تک یہ برقرار ہے وہ گھومتا رہے گا۔ اگر آپ قوت دینا بند کر دیں گے تو گھومنا بند ہو جائے گا، اور اگر یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی تو سیدھا ایک ہی سمت میں نکل جائے گا، پھر گھومے گا نہیں گھومے گا۔ لیکن اللہ نے گھما دیا ان ڈوریوں کے سہارے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ وہ ستون اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر موجود ہیں، انویزیبل ہیں۔ سائنس نے بتا دیا فورس آف گریویٹیشن موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا، بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھ سکو۔ انویزیبل پلرز موجود ہیں۔ تو اشیاء جب دائروں میں گھوم رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ قوتیں موجود ہیں۔ تو جب یہ گھوم رہے ہیں تو قوت مل رہی ہے، سہارا مل رہا ہے، اور وہ سہارا پوری کائنات کو کون دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب یہ بالکل پریسائزلی ایک ایک بات اس کو سائنس کے حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پھر یہ بات جو ہے یہ ذرا اور طرح کی بات ہو جائے گی، بعض حضرات کے سر سے گزر جائے گی، اور میں اپنے مدعا تک آگے بھی نہیں بڑھ سکوں گا۔
اس لیے اس کو یہیں مختصر کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قیوم ہے اور ہر شے اس لیے قائم و دائم ہے کہ اللہ کا سہارا موجود ہے۔ درخت کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ پرندہ کیوں اڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے سہارا۔ سورہ ملک میں یہی بتایا نا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے سروں کے اوپر محو پرواز پرندے پر غور نہیں کرتے جو اپنے پروں کو پھیلا رہا ہے اور سمیٹ رہا ہے؟ عقل خام یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اس کو ہوا اڑا رہی ہے، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کو پر اڑا رہے ہیں، لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو رحمان کی فقط رحمت اڑا رہی ہے۔ اس لیے بارش برس رہی ہے تو اللہ برسا رہا ہے، پھول کھل رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے، اور ہوا چل رہی ہے تو اللہ چلا رہا ہے۔ میں زندہ ہوں تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہر شے اس کے سہارے کی محتاج، اور پوری کائنات قائم ہے اس کے سہارے پر، اس لیے وہ قیوم ہے۔ وہ قیوم ہے، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب میری زندگی اور اس کی زندگی میں موازنہ، یہ میری زندگی میں اونگ بھی ہے اور نیند بھی ہے۔ اونگ کا مطلب لمحاتی غفلت، اور نیند کا مطلب لمبی غفلت۔ اونگ کا مطلب لمحاتی غفلت، اور نیند کا مطلب ذرا لمبی غفلت۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ تو کچھ عرصے کے لیے غافل ہوتا ہے اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے۔ میں اونگنے کے باوجود زندہ ہوں، اس لیے کہ مجھے سہارا دینے والا اونگتا نہیں ہے، اور میں سونے کے باوجود زندہ ہوں اس لیے کہ مجھے سلا دینے والا خود جاگ رہا ہے۔ اب میں سو رہا ہوں لیکن میرا دل جاگ رہا ہے، نظام تنفس زندہ ہے، نظام دوران خون زندہ ہے، رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، پھیپھڑے پھیل رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، اور میرے حواس جو ہیں وہ کسی اور طرح سے میوے عمل ہیں، اور میں بے فکر ہو کے سو رہا ہوں اس لیے کہ مجھے سہارا دینے والا نہیں سو رہا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور بڑی خوبصورت تشریحات ہیں، لیکن وہ شاعر نے کہا چاند اور ستاروں کا یہ سما کیا دلکش اور سہانا ہے، افسوس مجھے نیند آتی ہے، افسوس مجھے سو جانا ہے۔ اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ وقت محدود ہے، ورنہ بڑی خوبصورت یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو یہ اونگ اور نیند کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، جو کچھ مل رہا ہے اسی کی طرف سے ہے، اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، کیسا جملہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ عقل خام کو پھر اعتراض ہے کہ اس کا کیسے ہے، مکان میرا ہے۔ آپ انتقال نکلوا کے دیکھ لیں، میں رجسٹری دکھا سکتا ہوں، مکان میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، آنکھیں میری ہیں،
وجود میرا ہے، بیٹا میرا ہے، تو اللہ کا کیسے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شاعر نے کہا میں نے ہر ایک چیز کو اپنا سمجھ لیا، مجھ کو خبر نہ تھی یہ تیری کائنات تھی۔ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ نے جواب دیا ہے ہماری ہر سوچ کا، ہر استفسار کا، ہر خیال کا، ہر غلط فہمی کا۔ سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم غور کرتے ہو اس قطرے پر جس کو تم ٹپکاتے ہو، اس کو زندگی کے مراحل تم طے کرواتے ہو یا ہم طے کرواتے ہیں؟ تخلیق کا عمل ہے نا۔ پہلی چیز کہ وہ قطرہ جو بذات خود عمل تخلیق کا محتاج ہے، خلق ہوا، وہ قطرہ جو خود خلق ہوا تم نے نہیں بنایا، اور پھر وہ محتاج اپنی نشو و نما کے لیے، اور اس کے باوجود بندہ سمجھتا ہے میں اور میرا۔ تو ارشاد فرمایا کیا تم نے غور کیا اس قطرے پر جس کو تم ٹپکاتے ہو، اس کو تخلیق کے مراحل تم طے کرواتے ہو یا ہم کرواتے ہیں؟ اب بن چکا، اللہ نے بنایا، اب اگلا مرحلہ نشو و نما، ان گنت ضروریات، خوراک بھی ضروری ہے، پانی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، ارشاد فرمایا افرأیتم ما تخرسون، کیا تم نے غور کیا اس کھیتی پر جس کو تم کاشت کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی کو تم پروان چڑھاتے ہو یا ہم پروان چڑھاتے ہیں؟ کہ تم نے وہ بیج جس کی تخلیق تمہارے ہاتھوں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں انجام پائی، اس بیج کو تم نے سپرد خاک کر دیا۔ اب وہاں وہ بیج بذات خود قیوم کا محتاج ہے، سہارا ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا ہم پروان چڑھاتے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کا نظام ربوبیت، نظام تخلیق مصروف عمل ہے۔ مٹی کے اندھیروں میں بیج موجود ہے، اس کو توانائی کی ضرورت ہے۔ 9 کروڑ 80 لاکھ میل دور سے سورج اس پر کرنیں پھینک رہا ہے، زمین اس کو سیراب کر رہی ہے، ہوائیں اس کو سینچ رہی ہیں، بادل اس پر پانی برسا رہے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات جمع ہو گئی ہے کہ نہیں انسان کو خوراک کی ضرورت ہے اور یہ مہیا ہونی چاہیے۔ افرأیتم ما تخرسون، کیا تم غور کرتے ہو اس کھیتی پر جس کو تم کاشت کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا ہم پروان چڑھاتے ہیں؟ اقبال نے اسی سوال کو دہرایا، پوچھتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سمندروں کو بھاپ میں بدل کے بادل بنا دینا، بادل کو مقام مطلوب تک پہنچانا اور بارش کی صورت میں برسا دینا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ اور پوچھتے ہیں کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے
ہوئے انقلاب دے خدایا، اے چودھری صاحب، زمیندار صاحب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، میری نہیں، تیری نہیں، للہ الارض، یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو انسان کو یہی غلط فہمی کہ میری چیز اور میری نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ چیز میری ہے، اب یہی چیز ہے جو اہل تصوف ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے پیدا کیا اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے اللہ کو بلا دیا اور نگاہیں کائنات کی طرف کر دی۔ جو میرے لیے تھی کائنات اور میرے لیے ہے، اب اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ پوری کائنات میری، لیکن میں اس کا ایک جزو لے رہا ہوں اور اس کو اپنا کہہ رہا ہوں۔ یہ لمیٹیشن ہے کہ جب میں نے اپنی ملکیت کا اظہار کیا، جب میں نے کہا کہ یہ چیز میری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے چونکہ خود محدود کر لیا، اس لیے میں اتنے کا ہی مالک ہوں جتنے کا میں نے خود کو بنا لیا۔ اور جب اس محدودیت میں میں نہیں پھنستا تو پھر اللہ کی پوری کائنات میری ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا صحراست کہ دریاست تہے بال و پر ماست، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ اور یہ ایک شاعرانہ تخیل نہیں ہے۔ کائنات کے سب سے ذہین انسان، اللہ کے پیارے رسول، ہمارے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں کیا چیز آپ کی نہیں ہے لیکن کسی چیز کو آپ نے اپنا بنایا؟ غور کریں، جب کسی کو اپنا نہیں بنایا تو نتیجہ یہ کہ سب کچھ انہی کا ہے، لیکن آپ نے نہیں کہا یہ میرا پلاٹ، یہ میری جاگیر۔ اور شاعر نے کہا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس لیے مکان پہ کیا فخر کرنا، سواری پہ کیا فخر کرنا، کائنات کے وسائل پر کیا فخر کرنا، ان چیزوں پر فخر نہیں۔ الفقر فخری، ارشاد فرمایا مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے۔ یہ اسوہ رسول ہے۔ جب ہم اپنا کہتے ہیں چیزوں کو، یہ آج میٹا فزکس والے یورپ میں اس پہ بڑی بحث کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں اور سمندر اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کوشش کر کے گندی نالی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں کے کیڑے بنتے ہیں اور پھر وہیں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ محدودیت کا عمل ہے، لمیٹیشن کا عمل ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ اب اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین، اس کا ہے، اسی کا مانیے، ایمان لائیے کہ اسی کا ہے۔ اور اگر میرے پاس نظر آتا ہے تو یہ اس کی امانت ہے۔ اگر آنکھیں میرے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو یہ اس کی امانت ہے، اور جو دی جائے اور پھر واپس لے لی جائے وہ امانت ہی ہوتی ہے۔ اور امانت کے بارے میں پھر سوال بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رویہ جو ہے یہ اصلی رویہ ہے کہ میرا وجود، میری ملکیت، میرے وسائل، میری اولاد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور میں صرف ایک جواب دہ ہوں جو اللہ کے حضور جاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے جب یہ امانتیں سونپی تھیں کہیں خیانت تو نہیں ہو گئی، کہیں غفلت تو نہیں ہو گئی۔ یہ سوال ہے اصلی سوال جس پہ غور کرنے کی
اور یہاں اگر گمراہ ہونا ہو تو اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا رکھو، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، اور پھر ایک دن آتا ہے کچھ بھی میرا نہیں نکلتا، ہر چیز جو ہے وہ بے وفا ثابت ہوتی ہے، اور فرعون کو بھی محلات چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بڑا ہی جامع اور عظیم پیغام ہے۔ اپنی کوشش کے باوجود میں اس کی تشریح بیان کر نہیں پایا ہوں، اور وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔